راحت شنواری ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسر ہوں, صحافی بھی ہوں. پراؤڈ فیل کر رہا ہوں. سہیل افریدی میرے حلقے کا ہی ہے. وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گلیوں میں ہم آپ کے پیچھے بھاگتے تھے جب آپ کیمپین کرتے تھے اور لوگوں کے بیچ ہم رپورٹنگ کرتے ہیں. الحمدللہ سر, سب سے پہلے تو کپتان کا ویژن پورا ہو رہا ہے. خیبر کا جوان ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کر پشاور جائے گا, وہاں پہ انٹرنیٹ یوز کر کے ریسرچ کرے گا. ہائر ایجوکیشن میں زیادہ تر ریسرچ ہی ہوتی ہے, یونیورسٹی میں پڑھایا تو نہیں جاتا, صرف ریسرچ کے لیے تیار کی جاتا. تو جاب ملے گی, پیسے کمائے گا. اسماعیل بلاگر کا بھی شکریہ کہ ہم انٹرنیٹ کے تھرو ہی کماتے ہیں. لیکن خیبر میں اسی نوجوان کو انٹرنیٹ پچھلے آئی تھنک 7-8 مہینوں سے بہت ہی متاثر ہے. تو مائی کوشچن از wholly solely relevant to education, entrepreneurship, digital media, اور جو ہمارے لوگ ان سے کما رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی اگر انٹرنیٹ بحال کرے تو پشاور کی اسپیسز تو ویسے بھی آپ نے پرووائڈ کرتی ہے. مطالبہ کروں گا کہ اگر سرکاری سیلولر نیٹورک پرائیویٹ نہیں بحال ہو سکتا تو جو پشاور کا وائی فائی جو اسپیسز ہے وہ خیبر لنڈی کوتل باڑہ اور جمرو تک لے کے آئے. کیا پاسبل ہے یہ؟ اچھا, یہاں پر مسئلہ یہ ہے خیبر پختونخوا میں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہمارے مرج اضلاع ہیں, جو قبائلی اضلاع ہیں, اسپیسیفکلی پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہوتا ہے. اور پھر خیبر پختونخوا میں جو ہمارے مرج اضلاع ہیں تو ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہیں ایک ان کو تجربہ گاہ بنائی گئی ہیں جہاں پر بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. ابھی ہمارا ہولی سولی جو مرج اضلاع کا جتنی بھی ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پر وہ افغانستان کے ساتھ تجارت پر ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہ بارڈر سیل کر دیا گیا ہے. جس طرح راحت بھائی نے کہا کہ ہمارا جو وہاں پر ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, اگر وہ فرض کریں اپنے کاروبار کی طرف نہیں جاتا تو ان کو سب سے ایزی ذریعہ معاش جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے. وہ فری لانسنگ بھی کر سکتے ہیں, وہ ای کامرس بھی کر سکتے ہیں, وہ جو ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ڈیجیٹل میڈیا میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اللہ کرے کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں وہ کالے چینل سے دور ہی رہیں. تو بدقسمتی سے کوئی اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہا. میں بار بار تقریروں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فرض کریں آپ کی تقریباً 60% سے زیادہ پاپولیشن یوتھ کی ہے پورے پاکستان میں, تو یہ بلیسنگ بھی ہیں. اگر آپ فرض کریں ان کو اپرچونیٹیز نہیں دیتے تو پھر یہ ڈسگائز بن جاتا ہے, یہ آپ کے اوپر جو ہے لائبلٹی بن جاتی ہیں. اور پھر جب یوتھ دوسری طرف جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے تو وہ بہت خطرناک پھر ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ تقریباً جو ہماری ریاست کی پالیسیز ہیں تو اس سے ہمارا نوجوان کافی منحرف ہو گیا ہے اور وہ دوسری طرف ہی جا رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ جائے. ہم نے ان کو روکنا ہے, ان کو سیدھے راستے پر ہی جو ہے انشاءاللہ تعالی رہنے دینا ہے, کہیں بھٹکنے نہیں دینا, اور نہ ہی جو ہے کسی ایک بندے کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ دوسری طرف جائے گا. بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, جس طرح ہم نے پشاور میں اور اس کے بعد ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں فری وائی فائی کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ مرج اضلاع میں بھی اس طرح کریں گے. ہر وقت ماحول اس طرح نہیں رہے گا. جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ یہ مالی سال 2024 اور 27 یہ خیبر پختونخوا میں امن, ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم, میرا نام نعمان علی وال ہے, میں واقع سے ہوں. میرا کوشچن نہیں ہے, میں نے ایک سجیشن دینی ہے. میں فری لانسر ہوں اور ایک ایجنسی اونر بھی ہوں. ریسنٹلی مجھے فاسٹ یونیورسٹی میں فری لانسنگ پڑھانے کا موقع ملا, اور وہاں پہ پہلے بھی فری لانسنگ پڑھائی جا رہی تھی, لیکن پہلے جو لوگ پروفیسر پڑھا رہے تھے کیونکہ ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں تھا. میرا مارکیٹ میں الحمدللہ 14 سال کا ایکسپیرینس تھا, تو اس سے یہ ہوا کہ جو میرے اسٹوڈنٹس تھے الحمدللہ وہ زیادہ سکسیزفل رہے کیونکہ میں نے ہر چیز پریکٹیکلی کی ہوئی تھی. اب یہاں پہ سجیشن یہ ہے کہ اگر یونیورسٹیز میں کچھ اس طرح کا کرائٹیریا رکھا جائے کہ جو اسکل والے کورسز ہیں اس میں آپ فری لانسرز کو موقع دیں, وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ وہ آئیں اور وہ پڑھائیں, تو میرے خیال میں اس طریقے سے آپ زیادہ سکسیزفل اسٹوڈنٹس نکال سکتے ہیں. لیکن اس میں پرابلم ایک یہ ہے کہ جو ہم فری لانسرز ہوتے ہیں ہم کیونکہ ڈالرز میں کما رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو وہاں پہ فی پے کی جاتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو اگر میں نے یہاں دیکھ رہا ہوں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں بہت اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں فری لانسنگ میں, اگر آپ ان کو ایز اے وزٹنگ پروفیسر اچھی اسکلس کے لیے ہائر کریں تو آپ کو بڑا اچھا آؤٹ پٹ مل سکتا ہے.
تو اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ میں عمران خان کا بہت بڑا فین ہوں، تو ان کے جب احساس پروگرام چلے تھے تو میں نے خود سے ایک احساس کے ٹریننگ پروگرام شروع کیا تھا، جس میں پہلے 4000 بچوں کو میں نے فری پڑھایا، ٹوٹلی فری آف کاسٹ، اور ابھی تک وہ چل رہا ہے، میرا 11th بیچ چل رہا ہے، اور ابھی اس میں اس کے بعد کیونکہ میری ٹیم بڑی ہو گئی تھی میں جسٹ 5000 فی چارج کرنا شروع کی تھی. میرے پہلے بیچ کا سب سے پہلا سکسیسفل اسٹوڈنٹ وہ سامنے مجھے آج تک ملا، یہ میں نے بلایا نہیں تھا، اتفاق سے آ گیا، تو میں نے کہا یہ بھی آپ تک پہنچا دوں. تو تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. انیس خان سوشل میڈیا انفلوئنسر. پہلے تو آپ دونوں کو مبارکباد. آپ جیسے ینگ لوگ سیاست میں آئیں اور اقتدار میں آئیں تو نوجوانوں کو امید ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. آئین سائنسز کے عثمان غنی صاحب کو مبارکباد کہ HEC کی نے میری پہلی پوزیشن دی ہے. مجھے فخر یہ ہے کہ میرے 2 بچوں نے یہاں سے ابھی ڈگریاں کمپلیٹ کی ہیں. میرے 2 سوالات ہیں. یونیسیف کی تازہ رپورٹ میں یہ ہے کہ پاکستان میں 2 کروڑ 54 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے. اس میں پنجاب میں 1 کروڑ 5 لاکھ، سندھ میں 74 لاکھ اور KP میں 45 لاکھ ہے. کیا ان بچوں کو اسکول میں واپس لانے کے لیے کوئی کریش پروگرام آپ کے پاس ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے. حکومت کے وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں. ہر ایک کو نوکری نہیں مل سکتی، لیکن ان نوجوانوں کے لیے آپ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں کہ ان کو ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں، تحصیل نہیں، یونین کونسل لیول پہ یوٹیوب مونیٹائزیشن، فیس بک مونیٹائزیشن، ٹک ٹاک مونیٹائزیشن کے فوراً کورسز شروع کروا دیں تاکہ یہ لوگ خود سے کمانا شروع کر دیں اور حکومت پہ بوجھ نہ بنے. شکریہ. اچھا، یہ فگر غلط کوٹ ہو رہا ہے جو یونیسیف کا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، شاید پنجاب کے حوالے سے صحیح ہو یا غلط ہو وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں وہ تقریباً 22.6 ملین ہے، 26 لاکھ، اور اس کے لیے ہم نے پروگرام انشاءاللہ اس دفعہ بنایا ہے. اور میں نے جو چیف منسٹر کے اسپیشل انیشیٹوز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے 5 بلین روپیز اسپیشلی جو ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے رکھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں کیونکہ یہاں پر اکثر زیادہ تر جو ہیں ہماری بہنیں ہی ہوتی ہیں، ہمارے جو بچے ہیں وہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک قدم اٹھایا تھا 2013 سے 18 کی حکومت کے دوران کہ جو مطلب ان کے پیرنٹس ہوتے تھے ان کو وہ اسٹائپنڈ دیتے تھے بچہ اسکول بھیج دیں. تو انشاءاللہ اس طرح کا کچھ میرا بھی ارادہ ہے. عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق یہ 2.6 ملین لوگ جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس سال ہم اسکول لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یار یہ میں نے اس طرح کیا کہ میں بھی خود مڈل کلاس سے ہوں، تو وہ میری سوشل میڈیا اکاؤنٹ زیادہ چل رہے تھے، وہ بلو ٹک پہ تھا، تو میں نے اپنے سوشل میڈیا والے کو کہا کہ یار اس کو مونیٹائز کر دو تاکہ کوئی پیسے شیسے آئیں. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ آفیشیلی جو ہے میں نہیں کر سکتا. بہرحال یہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر جو ہے کام کریں گے اپنی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم، میرا نام اسماعیل ہے اور میں اس یونیورسٹی کا گریجویٹ تو نہیں ہوں لیکن میں یہیں سے پڑھا ہے، اور وداؤٹ اینی ڈگری الحمدللہ اس یونیورسٹی نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ آج اگر آپ یہ ڈیلیگیشن دیکھ رہے ہیں تو یہ میں اپنے ساتھ اسلام آباد سے لے کے آیا ہوں، اور پورے پاکستان میں نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باہر کی دنیا کو بھی سکھا رہے ہیں، چاہے وہ دبئی ہے، سعودیہ ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے یا US میں لوگ بیٹھے ہوئے آن لائن کما رہے ہیں. اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اپنی نالج کے بیسس پہ ہم اپنی سکلز دوسرے تک پہنچا رہے ہیں. پشاور سے میں اسلام آباد کیوں شفٹ ہو گیا؟ the only reason was کہ یہاں پہ سکلز کی کمی تھی، ہمیں رائٹ مینٹورز نہیں مل رہے تھے، یعنی کہ کنیکشن مسنگ تھا بٹوین دوز پیپل جو آلریڈی کما رہے ہیں، جو کہ باہر سے ہو کے آتے ہیں، ان کے پاس ایک نالج ہوتا ہے، اور لوکل کمیونٹی. یہاں پہ مجھے تو لوگ سر کہنے کے بہت زیادہ تھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں سر کہلانے کے فی الحال قابل نہیں ہوں، بیکاز مجھے اور سیکھنا ہے. تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ گورنمنٹ تو اس حوالے سے اسٹیپ لے رہی ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کے پروگرام انہوں نے آرگنائز کیے ہیں، جس میں PIC ہو گیا، تھریشر ہو گیا، اس قسم کے پروگرام، لیکن اسٹل یہ کمیونٹی آپس میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہی.
اس کنیکٹیوٹی کے بیچ میں کیا مسنگ ہے, اس چیز پہ گورنمنٹ کو اگر تھوڑا سا کام کر لے, اور جو آلریڈی فری لانسنگ, بلاگنگ, یوٹیوب آٹومیشن, ٹک ٹاک, جس طرح سے ہم نے بات کی, ان لوگوں کو اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ, اسپیشل انویٹیشن کے ساتھ اس کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے. بلیو می کہ کے پی کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, اتنا آگے جا سکتا ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا کور کرنا پڑے گا. ریسنٹلی ہم نے سوابی میں ایونٹ کیا, وہ تھا صرف 250 بندوں کا ایونٹ, 2300 سے زیادہ اس کا فٹ فال رہا ہے, اور اس ایونٹ نے مجھے مجبور کر دیا کہ ہمیں اس پورے کے پی کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کے ایونٹس کرنے چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یہ چیز پاسبل نہیں ہوگی. تو پلیز اگر اس پہ تھوڑا سا غور کیا جائے. اچھا, میری 100% سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی. جس بھی طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ میں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں, منسٹر صاحب اور یہاں ڈائریکٹر صاحب اور جتنی بھی میری ٹیم ہے, تو آپ جو ہیں میرے پرنسپل سیکرٹری بھی یہاں موجود ہیں. کسی چیز کی بھی ضرورت ہو اور اس پر جو ہے کتنے بے وسائل لگ رہے ہوں, ہمارے نوجوان کے لیے, ہمارے پاکستان کے نوجوان کے لیے انشاءاللہ تعالی حکومت خیبر پختونخوا جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے وہ حاضر ہے, اور انشاءاللہ میں سپورٹ کروں گا انشاءاللہ. سر اف یو الاؤ, دیکھیں یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اس سوسائٹی کو اٹھانا اور یہاں کے نوجوانوں کو اٹھانا اور یہاں پہ سارٹ آف بزنس ایکٹیویٹیز کریٹ کرنا. یہ بھی سارٹ آف بزنس ایکٹیویٹی ہے. اسماعیل صاحب, آپ تب شاید سر کہلانے کے قابل نہیں تھے, آج الحمدللہ کہلانے کے قابل ہیں جب اتنے زیادہ لوگ لے کے آئے ہیں. تو آپ نے اب ریٹرن کرنا ہے اس دھرتی ماں کو جس نے آپ کو پالا پوسا اور بڑا کیا, اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں. ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم بھی یہی کر رہے ہیں تاکہ ہم عمران خان کے ویژن, فکر اور نظریے کو تقویت دے سکیں. اور ان کا نظریہ پاکستان ہے, پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, تو ہم سب نے کلیکٹیولی کرنا ہے. گورنمنٹ کے پارٹ پہ جو بھی ہوگا, چیف منسٹر صاحب نے پلیچ کیا, آپ آئیں, ول سٹ ٹوگیدر, اس کے لیے جو بھی بنتا ہے پیپر پہ لا کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نوجوانوں کے لیے کریں گے. السلام علیکم, میرا نام عبداللہ سردار ہے اور تاریخ کا طالب علم. سر نے کافی ڈیٹیل میں بات کی کہ مطلب رینکنگ اور کوالٹی پہ کے بجائے کوانٹٹی پہ زیادہ فوکس کیا. ہماری یونیورسٹی پشاور جس طرح آپ کو پتہ ہے مسائل کا شکار ہے, اور سب سے بنیادی بات سر نے وہ بالکل ڈسکس نہیں کی کہ فیس ہمارے ہاں اور صوبوں کے درمیان اس میں کافی فرق ہے. اگر ہم یہاں پہ مثال کے طور پہ 60,000 دے رہے فیس, تو دوسری صوبوں میں وہ 24 اور 35,000 فیس وہ دے رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں اور مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کیا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے تو کافی مطلب کوانٹٹی اور نمبرنگ بتائی کہ اتنی یونیورسٹی بنائیں گے اور ہمارا یہ پلان ہے, لیکن اس ٹیررزم کے دور میں کہ لوگ مر رہے ہیں, لوگ سیف نہیں ہے, شام کے بعد جس طرح آپ کا اپنا جو علاقہ ہے ادھر سے ہمارے دوست حضرات وہ کہتے کہ ہم رات کو نہیں نکل سکتے جس طرح. تو اس حالات میں ہم کس طرح اپنی تعلیم کو آگے لے جائیں گے. اور اسکالرشپ کے حوالے سے آپ نے بات کی, لیکن سب سے بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فیس کا مسئلہ ہے. ایسا ہے کہ یہ کمپیریزن جو ہے یہ کمپیریزن نہیں بنتی, کیونکہ ایک بھی یونیورسٹی کے اندر کوئی یونیفارم فی سٹرکچر نہیں ہے. یونیورسٹیز آر اٹونومس باڈیز, اٹونومس اینٹیٹیز ہیں. ہر یونیورسٹی کا ایک بورڈ ہوتا ہے اینڈ دے ڈیسائیڈڈ کہ آگے کیا کرنا ہے. ایم سائنس کا اپنا ایک فی سٹرکچر ہے, پشاور یونیورسٹی کا اپنا ایک فی سٹرکچر ہے, گومل یونیورسٹی کا اپنا ایک فی سٹرکچر ہے. اب شاید پشاور یونیورسٹی میں تاریخ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر 40,000 ہو اور پنجاب میں 30,000 ہو, لیکن اب یہ بھی پاسبل ہے کہ پشاور یونیورسٹی میں الائڈ ہیلتھ سائنسز میں 60,000 اور وہاں پہ 1,20,000 ہو. تو یہ تو وری کرتا ہے ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ اینڈ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نمبرز بتائیں, نمبر ہی ہم نے دیے ہیں اس لیے بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان یونیورسٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم یہی کر رہے ہیں کہ 0.9 بلین جب تھا, جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی, آل ملا کے یہاں پہ ایک سال ناجائز 0.9 بلین دیا. آپ کی حکومت, کیوں آپ کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نوجوانوں کی حکومت ہے, آپ کی حکومت نے پہلے سال 4.5, اگلے سال 10 ارب اور اس سال 12 ارب سے زیادہ رکھا ہوا ہے. تو یہی ہم ان یونیورسٹیوں کو دے رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور اس سے آگے انشاءاللہ تعالی مزید بھی دیں گے. تو یہی ہم ان کو دے رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے. باقی
یونیورسٹی اٹونومس بॉडीज़ ہیں اور یہ ان کا ڈیسیجن ہے کہ وہ اپنے طور پہ فیس بڑھاتی ہے گھٹاتی ہے. ہاں گورننس کے حوالے سے ہم نے ایکٹ کے اندر چینجز کی ہے, وی سی کے دورانیے کے حوالے سے چانسلر کو چینج کیا ہے, چیف منسٹر صاحب بن گئے ہیں, رجسٹرار کے حوالے سے باقی چیزیں تو وہ ہم ریگولر دیکھتے ہیں اور امید ہے, بلکہ رینکنگ سسٹم آپ دیکھ لیں, امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں کافی بہتری آئے گی انشاءاللہ. دیکھیں دنیا کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, ایک چیز جیوگرافیکل پوزیشن. آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ اپنی جیوگرافیکل پوزیشن کو تبدیل نہیں کر سکتے. افغانستان پاکستان کا نیبر رہے گا, یہ ایک اٹل حقیقت ہے. اس کو ہم نے جو ہے نا وش پہ نہیں لیا کہ ہماری وش ہے اور ہم نے اس کو اپنا نیبر بنایا ہوا ہے. اب افغانستان کے اندر افغان وار سے لے کے آج تک جو پالیسی رہی ہے, پھر 3.5 سال افغانستان پہ اشرف غنی کی حکومت تھی, اور آپ کو زیادہ علم ہوگا, یہاں پہ نوجوانوں کو بھی علم ہوگا کہ اشرف غنی کنسیڈر ہوتا تھا انڈیا کے قریب, ایسا ہی تھا. لیکن کون ایسی ڈپلومیسی کہلا کہ ان 3.5 سال کے اندر وہاں سے کوئی انفلٹریشن نہیں ہو رہی تھی اور وہاں سے کوئی جو ہے دہشت گردی اور اس طرح کے انسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ کس نے کہلا؟ کس نے کہلا بتائیں نا. عمران خان نے کہلا, اسی حکومت کے روح رواں نے کہلا. اب باؤنڈریز کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے جو کہ بری طرح فیل ہو چکے ہیں. وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے چائے پی امریکہ کے نکلنے کے بعد اور جس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا, آج وہ لوگ جو ہے ہمارے دشمن بنے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ہم فورن فرنٹ پہ فیل ہو چکے ہیں, فورن پالیسی ہماری فیل ہو چکی ہے. ایک طرف عمران خان کا جہاں کا سربراہ افغانستان کا وہ مخالف لوگوں کا پسندیدہ تھا, اس کے ساتھ ہم نے ڈپلومیسی کے لیے اور یہاں پہ امن تھا. دوسری طرف جن کے ساتھ ہم نے چائے پی وہ ہمارے مخالف ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, پروونشل گورنمنٹ کا نہیں. پروونشل گورنمنٹ کا مینڈیٹ پچھلے سال چیف منسٹر صاحب نے 35 ارب روپیہ دیا آپ کے لا انفورسمنٹ, جو ہمارے پولیس ہے, جو سی ٹی ڈی ہے, جو اسپیشل برانچ ہے, اور جس طریقے سے وہ پلے کر رہی ہے جو عام جرائم ہیں. اس یہاں پہ پشاور کا بیٹا ہوا کوئی بھی بندہ باہر سے تو چھوڑے, میں ان کے سامنے سوال رکھتا ہوں, پشاور کے اندر جو چیف منسٹر صاحب نے آفیسرز لگائے ہیں, کرائم میں کتنی کمی آئی ہے؟ کوئی تو سر اٹھا کے دے کے, کوئی تو بندوق اٹھا کے دے کے, سب کو پتہ ہے. تو یہ ہے پروونشل گورنمنٹ کی پریورٹی اور وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی پریورٹی جس میں وہ فیل ہو چکے ہیں. شکریہ. تھینک یو. نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم, سب کو ویلکم پشاور. اینڈ فرسٹ آف آل میں اپنا انٹروڈکشن کروا دوں. میرا نام زنیرہ رحمان ہے اینڈ آئی ایم اے ڈیجیٹل مارکیٹر. پچھلے 6 سال سے میں پشاور میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ فیلڈ میں پڑھا بھی رہی ہوں اور لڑکیوں کو بھی آگے لے کے آ رہی ہوں بزنس میں. میں اس وقت سر اپنا ایک بزنس رن کرتی ہوں اپنے فادر کے ساتھ, میری اپنی ایجنسی ہے. سر میں نے اس وقت پشاور میں جو کہ حالات دیکھے ہیں اسپیشلی فیمیل سے ریلیٹڈ, ایک یہ ہے کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی کسی بھی اسکلس کے بارے میں, کسی بھی فیلڈ کے بارے میں. میں ان کو سب سے پہلے تو یہ کہتی ہوں کہ ڈگری ضروری ہے, خواہ مخواہ ڈگری کرو. اس کے بعد آپ کے ساتھ ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکلس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ لوگوں نے زندگی بھی گزارنی ہے. تو سر میں نے اپنی لائف میں یہ پرابلم فیس کی کہ میں نے کمپنی اکیلے بنائی ہے, اپنے پیسے جوڑ کے میں نے کمپنی بنائی ہے اور اسٹل میں اس میں اسٹرگل فیس ہوں. میری کمپنی کو اس وقت 3 سال ہو جائیں گے اگست میں. میں نے اپنے باپ سے 1 روپیہ نہیں لیا سر, میں نے حکومت سے بھی 1 روپیہ نہیں لیا, نہ گرانٹ لیا نہ لون لیا, میں نے ہمیشہ اپنے بلبوتے پہ کیا. سر اور لڑکیاں نہیں کر پاتی, ان کے پاس بزنس کے بہت سارے آئیڈیاز ہیں. تو آپ حکومت کیا پرووائڈ کر سکتی ہے فیمیلز کو, ایسی کون سی پروگرامس جو وہ پرووائڈ کریں گے تاکہ جو میری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں اتنا امپاور کرتی ہوں, اسکلس سکھاتی ہوں, اور جب وہ کاروبار کرنے کے لیے آگے آتی ہے تو ان کے پاس نہ فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی اور سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور باقی لوگوں کی طرف سے بھی. تو مینٹورشپ ہم سب یہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں, ہم سب یہاں پہ سکھاتے ہیں, ماشاء اللہ سارے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ صرف اب ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو فائنینشیلی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تھینک یو. خوشی کی بات ہے کہ ہماری بہنیں اتنی تگڑی ہو رہی ہے کہ وہ جو ہیں خود
بزنس کر رہی ہیں. اور اسی حوالے سے جو ہمارے احساس نوجوان پروگرام کے تحت لون ہے, انٹرسٹ فری لون, اس میں اس دفعہ میں نے جو ہے اپنی بہنوں کے لیے خاص رقم رکھی ہے کہ وہ صرف جو ہے ہماری فیمیلز کو ہی ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف فیمیل نہیں, ہمارے جو مائنارٹی ہیں اس میں خاص کر ہمارے جو کرسچنز کمیونٹی ہیں وہ ہمیشہ سے اس طرح کرتے تھے کہ جو کلاس 4 کی جاب ہوتی تھی, سویپر کی جاب ہوتی تھی, ان کے لیے بیٹھے رہتے تھے, اور جب جاب آتی تھی تو وہ. اس دفعہ میں نے کہا کہ نہیں, کب تک انہوں نے جو ہے اس کلاس 4 کی جاب کے لیے رہنا ہے. ان کے لیے میں نے علیحدہ سے جو ہے لون رکھا ہے, انٹرسٹ فری لون. انشاءاللہ تعالی ان کو بھی ہم آگے لے کر آئیں گے, اپنا کاروبار کرے اور اس سوسائٹی میں جو ہے اپنا کردار ادا کرے. تو فیمیلز کے لیے بھی ہیں لون انشاءاللہ, مائنارٹی کے لیے بھی ہیں, اور نوجوانوں تمام سب لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ہے. اور باقی جو بھی سپورٹ ہوگی حکومت خیبر پختونخوا آپ کا ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالی. سر ایک تو اویئرنیس کی بات ہے, تو ہم نے آپ لوگ اسی لیے بلائیں کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں. جو میڈیا ہوتا ہے اویئرنیس کے لیے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دے نہیں رہا. جہاں تک سافٹ سکلز کی بات ہے تو اسی یونیورسٹی کے اندر جہاں پہ آپ بیٹھی ہیں, یہاں پہ یو این کی طرف سے ایک سینٹر بنایا گیا ہے, اور جہاں پہ سافٹ سکل دیے جاتے ہیں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے وہ ہے, اور یہی سافٹ سکل ان کو دیے جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, یو ٹی مردان میں ہمارا یو این وومن کے ساتھ ایک پروجیکٹ ہے, وہاں پہ دیا جاتا ہے. ہمارا ایک ہے اختر حمید فاؤنڈیشن کے ساتھ فرنٹیئر وومن کالج میں, وہاں پہ دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ فیمیل اسٹوڈنٹ کو 6000 فیمیل اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ ہمارے جو فیمیل کالجز ہیں وہاں پہ ان کو فری لانسنگ اور یہ ساری چیزیں جو سافٹ اسکلز ہے یہ سکھائی جاتی ہیں. اور یہی مقصد ہے کہ وہ جو ہیں ارن کرنے کے قابل بنے, ان کو فیڈ نہ ہو بلکہ وہ لوگوں کو فیڈ کرے. شکریہ. Thank you so much, sir. السلام علیکم, مائی نیم از عابدہ نصیر اور میں واقعات سے آئی ہوں, اور دس از دا 3rd ٹائم کہ میں آئی ایم سائنسز میں آئی ہوں. فری لانس کرتی ہوں, اس سے پہلے ایجوکیشن سیکٹر میں میرا 24 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. ایک چیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, بیکاز ہم تو پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں, بیسیکلی کشمیری ہیں, لیکن لاسٹ ایئر شانگلہ کا وزٹ کرنا ہوا, اور وہاں پر جو ان کی سچویشن تھی کول مائننگ اور ساری چیزوں سے ریلیونٹ, بڑا افسوس ہوا اس چیز پہ. اور وہاں کے جو بچے تھے جو فری لانسنگ سیکھنا چاہتے تھے, ان کے ساتھ ایک گروپ بنایا, تقریباً 100 سے زیادہ بچے اس میں ایڈ ہوئے. لیکن 6 مہینے کوشش کرنے کے باوجود میں ان کے ساتھ ایک بھی کلاس ارینج نہیں کر سکی. میں زوم پہ کرنا چاہ رہی تھی, واٹس ایپ پہ ہو جاتا, کہیں بھی ہو جاتا. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. تو ہم صرف اس چیز کو دیکھتے رہیں گے کہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ ماؤنٹینس ایریا ہے, وہاں فزیکل انفراسٹرکچر نہیں لگا سکتے, تو الٹرنیٹیو سورسز کی طرف کیوں نہیں جاتے. اسٹار لنک کیوں نہیں, ایز اے گورنمنٹ آپ کیوں ان کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے, کیوں ان سے سروس نہیں لیتے, بجائے اس کی کہ آپ بڑے بڑے کھمبے لگائیں گے, لوگوں کی زمینوں میں تاریں لگائیں گے, آپ کیوں اسٹار لنک کی طرف نہیں جا رہے, تاکہ کم از کم ایک سورس جو بچہ کالج سے پڑھ چکا ہے وہ سیکھنا چاہ رہا ہے, فری لانسنگ سیکھنا چاہ رہا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا چاہ رہا ہے, کوئی اور چیز سیکھنا چاہ رہا ہے جو وہ گھر بیٹھے کر سکتا ہے. سو وائی ناٹ کہ آپ لوگ ان کو کنیکٹیوٹی پرووائڈ کریں ایٹ اے گورنمنٹ لیول. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک جو ہو رہا ہے پنجاب میں, یا جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اویلیبل ریسورسز کے ساتھ ہی چل رہی ہیں. گورنمنٹ نے کوئی ایکسٹرا ایفرٹس نہیں لیے تھے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے ایکسٹرا ایفرٹس ہوتے ہیں KPK میں, تو جتنا پوٹینشیل آپ لوگوں میں مجھے نظر آتا ہے وہ باقی مجھے جگہوں پہ نظر نہیں آتا. میں پنجاب سے ہوں, میں پھر بھی یہ کہہ رہی ہوں, ہمیں ہر جگہ اچھے ڈاکٹرز, اچھے پروفیشنلز ہمیں KPK کے لوگ ہی نظر آتے ہیں. تو وائی ناٹ یوٹیلائز دس پوٹینشیل کہ صرف ایک چیز کے مار کھا رہے ہیں, کنیکٹیوٹی نہیں. یہاں پر خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بیکورڈ ایریا جو ہیں وہ ہمارے مرج اضلاع تھے, قبائلی اضلاع. میں بھی قبائلی ہوں, مینا خان بھی قبائلی ہیں. ہمارے سے جو بڑی خواتین ہیں اس جنریشن کا ہارڈلی جو ہیں تعلیم وہ 5th کلاس تک ہی ہوتا تھا. 5th کلاس کے بعد جو ہے ان پر سبق چھوڑ دیا جاتا تھا یا ان کو اسکول نہیں بھیجا جاتا تھا. ابھی ہماری جو جنریشن ہے, ہماری عمر کی اور ہم سے جو نیچے جنریشن ہے, تو ہمارے والوں نے تقریباً FEC تک پڑھا ہوا تھا, اور ابھی ہمارے خاندان میں جو ہیں بیچلر ڈگریز ہولڈر ہیں, ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں, فیمیل ابھی پڑھ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ کنسیپٹ ختم ہو گیا, اور ابھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ
हमारी सोसाइटी फीमेल्स को प्रमोट भी कर रही है और उनको सपोर्ट भी दे रही है। दूसरी बात जो हमारी कनेक्टिविटी है तो उस पर काम जारी है। दरअसल मसला ये है हमारा खैबर पख्तूनख्वा का कि यहाँ पर हमेशा जो है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हम चीज़ें बना लेते हैं, फिर जो है एक जगह है जहाँ पर बंद कमरों में पॉलिसी होती है और फिर जो है हम पर तोप, गोले बारूद, ड्रोन, टैंक, ये सारी चीज़ें जो हैं मुसल्लत कर दी जाती हैं और फिर सारी चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। अभी हमने मर्ज अजला में और साउथ रीजन में हमारे यहाँ पर कनेक्टिविटी भी की, यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी बनाए, कॉलेजेस भी बनाए, यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई, हर तरह की फैसिलिटीज़ हमने दी। लेकिन फिर जो है एक फ़ैसला हुआ कि यहाँ पर फिर दहशतगर्दी लानी है, फिर दहशतगर्दी लाई गई। अभी देखें वहाँ पर ड्रोन्स भी हो रहे हैं, क्वाडकॉप्टर के हमले भी हो रहे हैं, वहाँ पर जो हैं गोले बारूद भी चल रहे हैं, तो फिर वो चीज़ तबाह व बर्बाद है। तो सबसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा में हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अमन की ज़रूरत है। बाकी सूबों में और ख़ासकर जो है पंजाब में उनकी खुशकिस्मती ये है कि वहाँ पर तजुर्बे नहीं होते और अल्लाह ना करे कि कभी हो भी। हम पिछले 22 साल से मुसलसल इन तजुर्बों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी जी रहे हैं, हम फिर भी कम्पीट कर रहे हैं, हम फिर भी जो हैं अपने लिए जीने की वजह ढूंढ रहे हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, उसके बाद भी जो है हम अपने रियासत के साथ खड़े हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो जाग पंजाबी जाग का नारा लगा देते हैं, कुछ लोग जो हैं सिंधु देश का नारा लगा लेते हैं, कुछ लोग जो हैं सूबे को अलग करने की बात करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा से कभी भी रियासत को ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो हम पहले चाहते हैं कि यहाँ पर अमन हो और अमन के बाद ही जो है तरक्की, खुशहाली, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा फोकस है इंशाल्लाह हमारे फार फ्लंग एरियाज़ शांगला जो हैं बिल्कुल आखिरी एंड है तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है लेकिन आहिस्ता हो रहा है। वो भी जो है हमारा NFC शेयर अपडेट नहीं हो रहा। हमारा NFC जो है वो जिस तरह आपको पता है कि 14.62 अभी बनता है हमारा बनता है तकरीबन 18% से ज़्यादा। मतलब 1% का NFC शेयर अगर बढ़ेगा तो हमारा तकरीबन आज के हिसाब से 150 अरब रुपए तकरीबन बनता है। तो ये 3% अगर बनेगा तो ये 450 अरब रुपए बने। ये 450 अरब रुपए सालाना तमाम सूबे अपने आप में तकसीम करते हैं और जो हक जो है हमारा बनता है वो आपस में तकसीम कर लेते हैं। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर आईनी है। लेकिन पाकिस्तान में हर काम जो गैर आईनी है वो हो रहा है और जो आइन और कानून की पासदारी जिनको करनी है वो सोए हुए हैं। क्या करें? अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम सैयद अस्तान अली शाह है और मैं फाइबर बिलियनियर हूँ, फाउंडर एंड CEO कनेक्टेड पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट टेक कम्युनिटी है। सर थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। डन हो गया, ये जो है डिजिटल समझ 15 साल दुबई केबी में गुजारे हैं और मैं सर इस्माइल ब्लॉगर का स्टूडेंट हूँ। उन्हीं की वजह से मैंने ऑनलाइन अर्निंग सीखी है और इसी तरह लेक्चर दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं YouTube ऑटोमेशन करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, 100+ चैनल चलाता हूँ। 25 बंदों की टीम है मेरे पास। सरगोदा, पेशावर और इस्लामाबाद में मेरे ऑफिस हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अभी क्वेश्चन किया है ये भी मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, ये भी टेक मिलियनेयर हैं। इस्माइल ब्लॉगर भी चले गए इस्लामाबाद, मैं भी यहाँ से चला गया इस्लामाबाद, ये भी इस्लामाबाद आ गए, ये भी इस्लामाबाद आ गए। क्यों सर? क्वेश्चन ये है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सर वो आबो हवा ही नहीं है। ये मेरे हमसाए हैं, मैं इनके इलाके में रहता था, ठीक है। मैंने क्यों छोड़ा? यहाँ पे वो आबो हवा ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं करता था। गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करती थी, लेकिन लोग भी नहीं करते थे। तो गवर्नमेंट से इतनी अपील है कि ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं, ऐसे माहौल, इवेंट्स बनाए जाएं कि जहाँ पे इनको यूज किया जाए, इनको अवेल किया जाए ताकि उधर जा ना सके। दुबई से इनवाइट किया क्योंकि AI का वो लेकर आ रहे हैं उसके लिए। अच्छा, AI अथॉरिटी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ला रही है। AI अथॉरिटी हम भी ला रहे हैं और हम उसके लिए जो है हमने काफ़ी रकम रखी हुई है इंशाल्लाह ताला। और ये आपकी बात सही है, अब वो हवा मैं दूंगा, आप टेंशन ना लें इंशाल्लाह ताला। ऑलरेडी अफराद पढ़ा रहे हैं फ्रीलांसर वगैरह किसी एकेडमी में, तो उनको हायर करता हूँ और उनसे उनको ट्रेनिंग दिलवा रहा होता हूँ। तो सर मेरा यहाँ पे जो मेन सवाल है वो ये है
کہ ماشاءاللہ یونیورسٹیز کے اوپر کام ہو رہا ہے, یہاں کے بچوں کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن ہمارے پاس جو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو معاشرے کی اصلاح میں بھی بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. اگر ہم ان کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں, کے پی میں اگر کوئی ایسا منصوبہ بنایا جائے کہ مدرسے میں اگر الاؤ نہیں بھی کر رہا مدرسہ, لیکن ہم باہر کوئی ایسا آپشن رکھیں جیسا کہ میں کر رہا ہوں, مجھے بھی کسی مدرسے میں نہیں رکھتا, بہت کم ہوتا ہے, لیکن جو چیز میں کرنا چاہ رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. اور کرنے کے لیے مجھے بھی پچھلے دنوں ثوابی میں ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے جنہوں نے مدارس کے لیے یہ اقدام کیا ہے اور بہت اچھا مجھے لگا. تو اس طرح کی پوری کے پی میں اگر ایسے جو ہے کچھ ایونٹس نکالے جائیں مدارس کے بچوں کو, کیونکہ مدارس کے بچوں کو اور یونیورسٹیز کے طلباء کو سکھانے میں بہت فرق ہے. ایک پروفیسر اگر مدرسے کے بچے کو سکھاتا ہے تو اس کی لینگویج وہ بہت کم سمجھ پاتا ہے, لیکن اسی مدرسے سے نکلا ہوا آدمی جب اس کو سمجھاتا ہے اسی کی لینگویج میں تو بہت آسانی سے چیزوں کو پک کر لیتا ہے اور بہت فرق اس میں آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے